لگی ہے پھر صدا ایک بار کی سردار بدلے گا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ 5CN ٹی وی کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے مجھے حالیہ الیکشن میں نوجوانوں کے کردار کے بارے میں کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی الفاظ شیئر کرنے کا موقع دیا۔ 5CN ٹی وی اس وقت شگر میں بہت اچھا معاشرتی ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کا بہت شکریہ کہ جو ہماری ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے، جو ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے، جو ہمارے معاشرے کے نمبرداروں کا کام ہے، وہ اس وقت 5CN ٹی وی کے نوجوان کردار ادا کر رہے ہیں۔ خیر کہانی بہت لمبی ہے، اس کے بارے میں کسی اور ایک دن میں ڈسکس کروں گا۔ اس وقت جو نوجوانوں کا کردار ہے اس کے بارے میں مجھے انہوں نے لب کشائی کے لیے کہا گیا ہے، تو میں کچھ گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ گو کہ گلگت بلتستان میں اس وقت الیکشن 2020 عروج پہ ہیں، اور ہر وقت ہار پہنانے سے ہار اتارنے تک کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا سیاست سے اتنا لگاؤ نہیں ہے، پھر بھی بہرحال جہاں پہ نوجوانوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ کوشش یہی رہا ہے کہ یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے، چاہے میں پاکستان کے دوسرے صوبے میں ہو، چاہے گلگت بلتستان میں، چاہے سوشل میڈیا کے تھرو ہو، چاہے لوگوں سے روابط، ہمیشہ یہی کوشش رہا ہے کہ یوتھ امپاورمنٹ کے لیے میں کچھ کروں۔ مجھے یہ بھی موقع ملا ہے کہ میں پاکستان کی یوتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف کنٹری کا میں وزٹ بھی کر چکا ہوں، ان میں UAE، ملائیشیا، اینڈ اس سال میرا جانا تھا ساؤتھ افریقہ فار انٹرنیشنل یوتھ کانفرنس۔ پینڈیمک کی وجہ سے میرا وہاں پہ جانا ممکن نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ زندگی رہے تو آئندہ سال ضرور شرکت کروں گا، اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے بالکل پراؤڈ فیلنگ ہوگا۔ اس وقت نوجوانوں کے کردار کے بارے میں تھوڑی سی گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ اپنی تعلیمی کیریئر ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیا ہے، وہ بھی اس وقت سیاست میں نظر آ رہے ہیں، سیاست کی ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہے ہیں۔ ان جوانوں سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنی کیریئر کو پایہ تکمیل پر پہنچائے، اس کے بعد آپ کے لیے ٹائم ہے۔ ابھی اس وقت آپ کی عمر ہوں گے 20، 22، 23، 24، 25، تو آپ کے لیے پلینگ فیلڈز ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر کسی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر میدان میں لہراتے رہے کہ ووٹ اس کو دو، ووٹ اس کو دو، ووٹ فلاں کو دو، ووٹ فستان۔ نو، دس از ناٹ یور جاب۔ باقی جنہوں نے اپنی تعلیمی کیریئر کمپلیٹ کیے ہیں ان کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی دن سے کوشش کی ہے کہ 2018 میں جنرل الیکشن کمیشن کے پاس نیشنل یوتھ اسمبلی کی طرف سے ایک مراسلہ اور ایک میٹنگ باقاعدہ ہم نے آرگنائز کیا گیا، جس میں الیکشن کمیشن پاکستان کو ہمیں ریکویسٹ کیا کہ اس آنے والے الیکشن میں یوتھ جس طرح نیشنل اسمبلی میں مختلف یا قانون ساز اسمبلی میں ایک تو خلقے سے باقاعدہ ووٹ لڑ کر اسمبلی یا قانون ساز اسمبلی میں آتے ہیں،
دوسرا ایک ریزرو ہوتے ہیں، تیسرا ایک ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں. اسی طرح اس وقت پاکستان کے جو موجودہ پاپولیشن ہے اس میں 65% نوجوانوں کا ہے. وہاں پہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک ریزرو سیٹ رکھا جائے. یہ ہماری نیشنل یوتھ اسمبلی حنان عباسی جو کہ نیشنل یوتھ اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ انٹرنیشنل الیکشن کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات کی 2018 میں، اور باقاعدہ یہ گزارش وہاں پہ رکھا گیا، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے اس گزارش کو باقاعدہ ایکسیپٹ بھی کیا. اور ایز اے والنٹیئر 2018 میں ہماری ایک والنٹیرزم کو وہاں پہ خدمات کے لیے ایک موقع بھی دیا گیا. گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی اور وہاں کے چیف الیکشن کمیشن کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس آنے والے الیکشن میں ایک تو جو کنٹیسٹ کر کے اسمبلی میں آتے ہیں وہ تو اوبیسلی دے ہیو رائٹس، اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنوکریٹس ہیں اور ساتھ ریزرو سیٹ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یوتھ کو بھی کوئی پرسنٹیج کے حساب سے جو کہ الیکشن کمیشن کے رولس اینڈ ریگولیشن کے حساب سے آپ رکھتے ہیں، تو اس میں یوتھ کی بھی ایک نمائندگی ہو تو یہ ہمارے لیے بہت قابل پراؤڈ فیل ہمارے لیے ہوگا کہ وہاں پہ ہماری یوتھ کی بھی کوئی نمائندگی ہے. جتنا میں دیکھ رہا ہوں گلگت بلتستان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ الحمدللہ اس وقت یوتھ بھی باقاعدہ جنہوں نے اپنا کیریئر کمپلیٹ کیے ہیں وہ بھی برسر میدان آ چکے ہیں. اپنے اپنے کوئی آزاد امیدوار کے سامنے مطلب آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترے ہیں، کوئی کسی پارٹی کی ٹکٹ کے لیے خواہاں ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں جو بھی جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ گلگت بلتستان کی ترقی کو اپنا آبجیکٹیو، اپنا ایمز، اپنا مشن سمجھ کر میدان میں اترے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں چاہے جس پارٹی سے بھی ہو، تحریک انصاف سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، متحدہ مجلس عمل سے ہو، MWM سے ہو، اسلامی تحریک پاکستان سے ہو، جس پارٹی سے ہو، جو بھی گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے یوتھ ان کے ساتھ ہی ہوگا. باقی چننا کس کو ہے یہ عوام بہتر بتا سکتے ہیں. اس وقت ہم آگاہی کی بات کریں، اویرنیس کی بات کریں تو الحمدللہ گلگت بلتستان کے 2 ملین پاپولیشن کے اندر اب آگاہی آ چکا ہے. مزید میرے خیال سے کچھ ایسے ایریاز ہیں، ریموڈ ایریاز ہے یا کچھ ایسے ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ فردر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ووٹ دینا کس کو ہے. اس کے اوپر مزید ایک پروگرام ضرور رکھیں گے، لیکن یوتھ کا مطلب جو آلریڈی ایجوکیشن جن کی کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم موسٹ ویلکم. آپ آئیں اور بالکل کنٹیسٹ کریں، جس پارٹی سے آپ نے لڑنا ہے لڑیں، علاقے کی ترقی کے لیے، علاقے کی محرومیوں کے لیے، علاقے کی ہیلتھ سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے، ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور ایجوکیشن کو مزید تقویت دینے کے لیے آپ کردار ادا کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو اولڈ آپ کی کردار ہیں ان سے زیادہ آپ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو جہاں جہاں سے جس ڈسٹرکٹ سے اس وقت یوتھ ابھر کر آ رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا موٹو بالکل ایک واضح رکھیں کہ آپ نے کہیں کسی کے ساتھ کوئی الائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود ایک کردار ہوگا آنے والے الیکشن میں. آپ کی کریکٹر سب کے سامنے ہے یوتھ کا کہ یوتھ نے کرنا کیا ہے، نہ کسی ٹھیکے والی چیزوں میں آپ نے ملوث ہونا ہے. آپ کا سب سے اہم جو رول ہوگا وہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کے اوپر آپ کا جو مشن ہوگا، مینیفیسٹو ہوگا، وہ بالکل واضح ہونی چاہیے. باقی جن کا ابھی تک سٹل انڈر پروسیس ہے ایجوکیشن، ان کے لیے میں گزارش کرتا ہوں پلیز آپ اس سرگرمی سے بالکل آپ پیچھے رہیے گا.
کیونکہ آپ کا یہ وقت نہیں ہے کہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا، نہ کہ الیکشن کی سرگرمیوں میں حصہ لینا. آپ کا یہ وقت ہے پڑھنے کا. تو ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے تک یو کین اسٹے ایٹ یور ہوم، یو کین بزی ود یور ایجوکیشن. اس وقت پینڈیمک کی صورتحال ہے تو اس وقت سب گھروں میں ہیں، تو گھروں میں رہتے ہوئے آن لائن کی جو بھی کلاسز وغیرہ اس وقت چل رہے ہیں آپ اس کے اوپر توجہ دیں. کسی بھی سیاسی سرگرمی سے آپ اپنے آپ کو بالکل اوائڈ کیجیے گا. آپ کا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی الیکشن کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا. جنہوں نے کمپلیٹ کی ہے اس کے لیے کوئی میری طرف سے مطلب یہی گزارش ہے کہ آپ بالکل کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا پیغام واضح ہونی چاہیے کہ آپ موروثی سیاست سے ہٹ کر ایک گڈ آبجیکٹیو لے کر میدان میں اترے تو قوم آپ کے ساتھ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.